وائزن ان اتحدا معنی، یہ مفرد کی دوسری تقسیم. ہادہ شروع فی تقسیم ثانی للمفرد الی سبعۃ اقسام، یہ ہے 7 اقسام کی طرف مفرد کی تقسیم ثانی کا آغاز. وہ 7 اقسام یہ ہیں: علم، متواتی، مشکک، مشترک، منقول، حقیقت اور مجاز. وہ تفصیل اس کی تفصیل یہ ہے: ان المفرد اما یکون معناہ واحدا او کثیرا، مفرد کا معنی یا تو ایک ہوگا یا کثیر ہوگا. فإن کان الاول، اگر مفرد کا معنی ایک ہے، پہلی شکل ہے یعنی اس کا معنی ایک ہے، فلہ ثلاثۃ اقسام، تو اس کی 3 قسمیں: الجزئی والمتواتی والمشکک، جزئی، متواتی اور مشکک. لأنہ لا یخلو اما یتشخص ذلک المعنی بحسب الوضع او لا، اس لیے کہ خالی نہیں، یا تو وہ معنی وضع کے اعتبار سے مشخص و معین ہوگا، یعنی کسی مشخص و معین ذات کے مقابل میں اس لفظ کی وضع ہوئی ہے، اولا یا نہیں. فإن تشخص، اگر اس کا معنی متشخص ہے یعنی کسی مشخص و معین ذات کے مقابل میں اس کی وضع ہوئی ہے، یسمى علما فی عرف النحاة، تو اس کا نام علم رکھا جاتا ہے نحویوں کے عرف میں. وجزئیا حقیقیا فی عرف المنطقیین، اور مناطقہ کے عرف میں اسے جزئی حقیقی کہا جاتا ہے. جیسے خالد، ہشام، تو خالد کی وضع کسی مشخص و معین ذات کے مقابل میں ہوتی ہے، ہشام کی بھی وضع کسی معین و مشخص ذات کے مقابل میں ہوتی ہے. تو نحویوں کی اصطلاح میں ان دونوں الفاظ کو عالم کہا جائے گا، جبکہ مناطقہ کے وہاں اسے جزئی حقیقی کہا جائے گا. وَإِن لَّمْ يَتَشَخَّص، اور اگر اس کا معنی متشخص نہیں ہے یعنی کسی مشخص و معین ذات کے لیے اس کی وضع نہیں ہوئی ہے، فَهُوَ إِمَّا مُتَوَاتٍ، تو وہ یا تو متواتی ہے یا مشکک ہے یا مشترک ہے. نہیں، مشترک تو کثیر والی صورت پر ہے. وَإِن لَّمْ يَتَشَخَّص، اور اگر اس کا معنی متشخص نہ ہو، فَهُوَ إِمَّا مُتَوَاتٍ، تو وہ یا تو متواتی ہے ان تساوت افراد الذہنیہ والخارجیہ فی حصولہ وصدقہ علیہا، اگر اس کے افراد ذہنیہ اور خارجیہ ایک برابر اس معنی کے حصول اور افراد پر صدق میں سارے افراد کے درمیان مساوات، یعنی سارے افراد پر اس معنی کا صدق ایک ساتھ ہو اور یکساں طور سے، تو اسے متواتی کہا جائے گا. کل انسان، جیسے کہ انسان کے جتنے افراد ہیں سارے افراد پر اس کا صدق ایک ساتھ ہوتا ہے اور یکساں طور سے ہوتا ہے. اور شمس کے جو افراد ذہنیہ ہیں ان سارے افراد ذہنیہ پر اس کا صدق یکساں طور سے ہوتا ہے، اس لیے اسے متواتی کہا جاتا ہے. اب متواتی کو متواتی کیوں کہتے ہیں، وجہ تسمیہ کیا ہے تو اس کو بتاتے ہیں. وہ تسمیتہ متواتیا، اور اس کا نام متواتی رکھا جانا، لتواتر الافراد فی معنی، اس لیے کہ اس کے معنی میں افراد میں تماتع یعنی توافق ہوتا ہے. اہل توافق ہے یعنی افراد میں باہم موافقت ہوتی. وہ اما مشکک، یا وہ مشکک ہوگا ان تفاوتت افراد الذہنیہ والخارجیہ فی حصولہ وصدقہ علیہا، اگر ان افراد ذہنیہ اور خارجیہ پر اس معنی کے حصول اور صدق میں تفاوت ہو. اب یہ تفاوت کیسا بھی ہو، خواہ اولیت کے اعتبار سے تفاوت ہو، یعنی کسی فرد پر اس کا صدق اولیت کے ساتھ ہو رہا ہے اور کسی پر صدق اولیت کے ساتھ نہیں ہوتا، یا یہ تفاوت اولویت کا ہو. وذالک التفاوت اما باولیت، اور یہ تفاوت یا تو اولیت کا ہوگا، کل وجود فإنہ فی الواجب قبل حصولہ فی الممکن، مثلا وجود ہے، وجود کا صدق واجب کی ذات پر پہلے ہے اور ممکن کی ذات پر وجود کا حصول یہ بعد میں. تو یہاں پر صدق کے اعتبار سے یہ تفاوت، صدق میں تفاوت اولیت کا ہوا. کل وجود فإنہ فی الواجب قبل حصولہ فی الممکن، کیونکہ واجب میں اس کا حصول، واجب کی ذات پر اس کا صدق ممکن میں حصول سے پہلے، ممکن کی ذات پر صدق سے پہلے. او اولویہ، یا یہ تفاوت اولویت کا، کالنور، جیسے کہ روشنی. فإنہ فی الشمس اقویٰ واتم من غیرہا، کیونکہ شمس میں اس کا حصول غیر شمس میں حصول سے اقوا اور اتم. ظاہر ہے کہ شمس، سورج کے اندر جو روشنی ہے وہ روشنی غیر شمس میں نہیں ہے، تو سورج میں اس کا حصول غیر شمس میں حصول سے اقوا اور اتم. وتسمیتہ مشککا، اب مشکک کو مشکک کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ شک کا یشکک، تشکیک کا معنی ہوتا ہے شک میں ڈالنا، مشکک کا معنی ہوا شک میں ڈالنے والا. تو کلی مشکک یہ ایسی کلی ہے جو صاحب نظر کو شک میں ڈال دیتی ہے. یعنی صاحب نظر جب اس حیثیت سے دیکھتا ہے کہ اصل معنی کے لحاظ سے تو افراد میں اتفاق ہے، اور جب اصل معنی میں افراد میں اتفاق ہے تو اس لحاظ سے جب دیکھتا ہے تو اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسے متواتی ہونا چاہیے.
لیکن جب اس اعتبار سے دیکھتا ہے کہ اگرچہ اصل معنی میں افراد میں اتفاق ہے لیکن پھر بھی افراد پر صدق میں اتفاق نہیں ہے بلکہ اختلاف ہے کہ کسی پر اس کا صدق اولیت کے ساتھ ہوتا ہے، کسی پر اولیت کے ساتھ نہیں ہوتا، کسی پر اس کا صدق اولویت کے ساتھ ہوتا ہے، کسی پر اولویت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، کسی پر اس کا صدق اشدیت کے ساتھ ہوتا ہے، کسی پر اس کا صدق اضافیت کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے دیکھتا ہے تو افراد میں اسی اختلاف نظر آتا ہے، اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسے مشترک ہونا چاہیے۔ تو کلی مشکک یہ ہے ناظر کو شک میں ڈال دیتی، اس وجہ سے اس کا نام مشکک پڑا، وہ تسمیت مشککا، اور اس کا نام مشکک رکھا جانا اس شک کی وجہ سے ہے جو اس میں نظر کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے۔ فإنه يشکک، کیونکہ یہ کلی شک میں ڈال دیتی، حل ہوا متواتن، کہ کیا یہ متواتی ہے، من حیث اتفاق افرادی فی اصل معنی، اس حیثیت سے کہ اصل معنی میں افراد کی اتفاق ہوتا، یا یہ مشترک ہے اس حیثیت سے کہ اس کے افراد میں اختلاف پایا جاتا ہے، اولیت کا وغیرہ یا کوئی دوسری نوعیت کا اختلاف۔ قولہ وَإِن کثر، اور اگر اس کا معنی کثیر، عطف علی قولہ ان اتحد، اس کا عطف ہے مصنف کے قول ان اتحد پر، اے وَإِن کان معنی المفرد کثیرا، یعنی اگر مفرد کا معنی کثیر ہو، فلہ اربعۃ اقسام، تو اس کی 4 قسمیں، المشترک، المنقول، الحقیقہ، المجاز، مشترک، منقول، حقیقت اور مجاز، لأنه لا يخلو اما یکون موضوعا لکل من المعانی الکثیرہ او لا، اس لیے کہ خالی نہیں، یا تو اس لفظ کی وضع ان معانی کثیرہ میں سے ہر ایک کے لیے ہوئی ہے، او لا، یا ہر ایک کے لیے اس کی وضع نہیں ہوئی، علی الاول، پہلی تقدیر پر، یعنی ان معانی کثیرہ میں سے ہر ایک کے لیے اگر وضع ہوئی تو وہ مشترک، اشتراک ہی فی تلک المعانی، اس لیے کہ ان معانی میں اس لفظ کا اشتراک ہوتا ہے، کالعین للبصرہ والذہب والشمس وغیرہ، جیسے کہ لفظ آئے، اس کی وضع آنکھ، سونا اور سورج اور ان کے علاوہ بہت سارے معانی کے لیے اس کی وضع ہوئی، اور ہر ایک کے لیے ابتداءً وضع ہوئی، تو اسے مشترک کہا جائے گا۔ وعلی الثانی، اور دوسری تقدیر پر ہے، وَإِن لَّمْ يُوضَع لِكُلٍّ مِّنَ الْمَعَانِي، یعنی ان معانی میں سے اگر ہر ایک کے لیے وضع نہ ہوئی ہو، بل وضع لمعنى ثم استعمل فی معنى آخر، بلکہ اس کی وضع ایک معنی کے لیے ہوئی تھی، پھر کسی مناسبت کی وجہ سے ثم استعمل فی معنى آخر لمناسبت، پھر دوسرے معنی میں کسی مناسبت کی وجہ سے اس کا استعمال ہوا، فلا یخلو من ان یکون استعمالہ مشتہرا فی الثانی دون الاول، تو خالی نہیں کہ وہ لفظ یا تو معنی ثانی میں اس طرح سے مشہور ہو گیا کہ معنی اول ترک کر دیا گیا، یا معنی ثانی میں اس طرح کی شہرت نہیں ہوئی۔ اگر معنی ثانی میں اس طرح سے مشہور ہو گیا ہو کہ معنی اول ترک کر دیا گیا ہو تو اسے منقول کہا جائے گا۔ فلا یخلو، تو خالی نہیں اس بات سے کہ اس کا استعمال یا تو معنی ثانی میں مشہور ہو گیا دون الاول، نہ کہ معنی اول میں، اولا، یا ایسا نہیں۔ فإن اشتہر فی الثانی، اگر معنی ثانی مشہور ہو گیا وہ ترک کا استعمال ہو فی المعنی الاول، اور معنی اول میں اس کا استعمال متروک ہو گیا، بدون القرینہ، بغیر قرینہ کے، یعنی جب تک کہ الگ سے قرینہ نہ لایا جائے جو اس بات پر دلالت کرے کہ معنی اول مراد لیا گیا ہے، اس وقت تک معنی اول کی طرف ذہن نہ جائے، فہو منقول، تو وہ منقول، لوجود النقل فیہ، اس لیے کہ اس میں نقل کا معنی پایا جاتا ہے۔ وإن لم يشتہر فی الثانی، اور اگر معنی ثانی مشہور نہ ہوا ہو، ولم یترک استعمال فی الاول، اور معنی اول میں اس کا استعمال متروک بھی نہ ہوا ہو، اور معنی اول میں اس کا استعمال ترک نہیں کیا گیا، بلکہ کبھی معنی اول میں استعمال ہوتا ہے، کبھی معنی ثانی میں استعمال ہوتا ہے، تو اگر معنی اول میں استعمال ہو تو حقیقت، اور معنی ثانی میں استعمال ہو تو مجاز۔ فإن استعمل فی المعنی الاول، تو اگر معنی اول میں استعمال ہوا ہے، الذی هو الموضوع له، جو موضوع له ہے، فهو حقیقت، تو حقیقت، لتحقق اللفظ فی موضع الاصلی، اس لیے کہ لفظ کا تحقق اپنے اصلی مقام میں ہوا، کالاسد للحیوان، جیسے کہ کالاسد للحیوان المفترس، جیسے کہ اسد کا استعمال حیوان مفترس کے لیے کیا جائے تو حقیقت۔ وإن استعمل فی المعنی الثانی، اور اگر معنی ثانی میں اس کا استعمال ہوا ہے جو معنی موضوع نہیں ہے، اس کا غیر ہے، تو مجاز۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ لکون ہی متجاوزا عن معناه الوضعی، اس لیے کہ وہ اپنے معنی وضعی سے متجاوز ہے، معنی وضعی میں استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ اس سے ہٹ گیا ہے، اس سے تجاوز کر گیا ہے، اس وجہ سے اسے مجاز کہا جاتا ہے۔ کالاسد للرجل الشجاع، جیسے کہ اسد کا استعمال رجل شجاع کے لیے کیا جائے تو اسے مجاز کہا جائے گا، کیونکہ معنی موضوع حیوان مفترس تھا، اور یہاں پر معنی موضوع سے یہ لفظ تجاوز کر گیا، اس وجہ سے اسے مجاز کہا جائے گا۔